السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ الحشر پارہ نمبر 28 کی آیات نمبر 1 تا 5 تک کا ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تسبیح بیان کرتے ہیں، پاکی بیان کرتے ہیں اللہ کے لیے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ وہو العزیز الحکیم، اور وہ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ وہ الذی، وہی ہے جس نے اخرجا نکالا الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، من دیارہم، ان کے گھروں سے، لاول الحشر، پہلے حشر میں، یہ پہلے اکٹھ میں۔ ما ظننتم، تم نے ناگمان کیا تھا، ان یخرجوا، کہ وہ نکل جائیں گے، وظنوا، اور انہوں نے سمجھ رکھا تھا، انہم، کہ بے شک، مانعاتہم، بچا لیں گے ان کو، حصونہم، ان کے قلعے، من اللہ، اللہ تعالیٰ سے، فاتاہم اللہ، تو آیا ان کو اللہ تعالیٰ، من حیث، جہاں سے، لم یحتسبوا، ان کو گمان بھی نہیں تھا، وقذف، اور ڈال دیا، فی قلوبہم رعب، ان کے دلوں میں رعب، یخربون، وہ خراب کر رہے تھے، بیوتہم، اپنے گھروں کو، بایدیہم، اپنے ہاتھوں سے، وایدی المؤمنین، اور مومنوں کے ہاتھوں سے، فاعتبروا، پس عبرت پکڑو، نصیحت پکڑو، یا اولی الابصار، اے آنکھوں والو، ولولا، اور اگر نہ ہوتا، ان کاتب اللہ، کہ لکھا ہوتا اللہ نے، علیہم، ان پر، جلاوطنی، لعذبہم، تو عذاب دیتا ان کو دنیا میں، ولہم فی الآخرۃ عذاب النار، اور آخرت میں ان کے لیے عذاب آگ کا ہے۔ ذالک، اس وجہ سے، بانہم، کہ انہوں نے، شاقوا اللہ ورسولہ، انہوں نے مخالفت کی اللہ اور اس کے رسول کی، ومن یشاقق اللہ، وہ جو کوئی مخالفت کرے گا اللہ کی، فإن اللہ شدید العقاب، پس بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ ما قطعتم، تم نے جو کاٹے تھے، من لینۃ، درخت، او ترکتموہا، یا تم نے ان کو چھوڑ دیا، قائمہ، کھڑے ہوئے، علی اصولہا، اپنی جڑوں پر، فبإذن اللہ، اللہ کے حکم سے، ولیخزی الفاسقین، تاکہ رسوا کرے، ذلیل کرے، فاسقوں کو، نافرمانوں کو۔ بامحاورہ ترجمہ۔ اللہ کا پاک ہونا بیان کیا ہر چیز نے، جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور وہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ وہی ہے جس نے اہل کتاب میں سے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، پہلے اکٹھ ہی میں ان کے گھروں سے نکال باہر کیا۔ کیا تم نے گمان نہ کیا تھا کہ وہ نکل جائیں گے، اور انہوں نے سمجھ رکھا تھا کہ ان کے قلعے انہیں اللہ سے بچانے والے ہیں، تو اللہ ان کے پاس آیا جہاں سے انہوں نے گمان نہیں کیا تھا، اور اس نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا، وہ اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں اور مومنوں کے ہاتھوں کے ساتھ برباد کر رہے تھے۔ بس عبرت حاصل کرو، اے آنکھوں والو۔ اور اگر یہ نہ ہوتا کہ اللہ نے ان پر جلا وطن ہونا لکھ دیا تھا، تو یقیناً وہ انہیں دنیا میں سزا دیتا، اور ان کے لیے آخرت میں آگ کا عذاب ہے۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے تو بلا شبہ اللہ بہت سخت سزا دینے والا ہے۔ جو بھی کھجور کا درخت تم نے کاٹا یا اس کی جڑوں پر کھڑا چھوڑا، تو اللہ کی اجازت سے تھا، اور تاکہ وہ نافرمانوں کو ذلیل کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ حشر پارہ نمبر 28 کی آیات نمبر 1 تا 5 تک کی تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ سورہ حشر یہ مدنی صورت ہے، 24 آیتیں اور 3 رکوع ہیں۔ سبح للہ، اصل میں یہ جو صورت حشر ہے نا، حدیث میں آتا ہے کہ یہ جو صورت ہے مشہور یہودی قبیلے بنو نذیر کے بارے میں اتری، یہ بخاری شریف میں بتایا گیا۔ تو اس صورت کا ایک نام نذیر بھی ہے، سورہ نذیر۔ تو اس کے شروع میں ہی سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تو اس صورت کی ابتدا میں ہی یہ جو لفظ ہے نا لانے کا مقصد کیا ہے کہ جو ایک طاقتور قبیلہ تھا، اس کے ساتھ جو معاملہ پیش آیا بنو نذیر، وہ مسلمانوں کی طاقت کا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ تھا، جو ہر عیب اور ہر نقص سے پاک ہے۔
یہ کام جو مسلمانوں کی تعداد اور قوت کے لحاظ سے ممکن ہی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے بالکل معمولی ہیلے سے کر دیا، کیونکہ وہ سبحان ہے، هو الذی اخرج الذین کفروا۔ اب یہ اس بارے میں نا احادیث میں تفصیلات ساری موجود ہیں ان واقعات کے بارے میں۔ لأول الحشر سے کیا مراد ہے کہ جو بنو نذیر کا قبیلہ تھا ان کو نکالا گیا پہلی دفعہ ان کے گھروں سے، ان کے قلعوں سے۔ تو حدیث میں یہ واقعہ تفصیلات واقعے کی موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں تھے، ابھی بدر کا مارکہ نہیں ہوا تھا کہ کفار جو تھے، انہوں نے جو قریش والے کفار تھے، انہوں نے عبداللہ بن ابی کی طرف اور اوس اور خزرج میں سے اپنے جو ساتھی تھے بت پرست، ان کو خط لکھا کہ تم نے ہمارے ساتھی کو جگہ دی ہوئی ہے، ہم اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ تم ہر حال میں اس سے لڑو گے یا اس کو نکال دو گے، نہیں تو ہم سارے مل کر تم پر حملہ کریں گے، تمہارے لڑنے والوں کو قتل کر دیں گے، تمہاری عورتوں کو لوٹ کر لے جائیں گے۔ یہ خط عبداللہ بن ابی اور آپ کے اور اس کے ساتھیوں کو ملا، تو وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کرنے کے لیے جمع ہو گئے۔ آپ علیہ السلام کو اطلاع ملی تو آپ ان سے ملے اور فرمایا قریش کی دھمکی تم پر بہت اثر کر گئی ہے، وہ تمہارے نقصان کی اس سے زیادہ کوئی تدبیر نہیں کر سکتے جتنی تم خود اپنے خلاف کر رہے ہو، کہ تم اپنے ہی بیٹوں اور بھائیوں سے جنگ کرنا چاہتے ہو۔ جب انہوں نے نبی علیہ السلام کی بات سنی تو منتشر ہو گئے، تو کافروں کو بھی یہ خبر مل گئی، چنانچہ انہوں نے بدر کے واقعہ کے بعد یہودیوں کو خط لکھا کہ تم اسلحے اور قلعوں والے لوگ ہو، تمہیں ہر حال میں ہمارے ساتھی سے لڑنا ہوگا یا ہم یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے، دھمکیاں لگائیں۔ جب یہ خط بنو نذیر کو پہنچا تو انہوں نے عہد توڑنے پر اتفاق کر لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ آپ اپنے ساتھیوں میں سے 3 آدمیوں کو لے کر ہماری طرف آئیں، ہم میں سے بھی 30 علماء آپ کی طرف آئیں گے اور ہم ایک درمیانی جگہ پر ملیں گے، وہ آپ کی بات سنیں گے، اگر انہوں نے تصدیق کر دی تو آپ ایمان لے آئیں گے۔ بہرحال یہ ان کے ساتھ پھر جنگ نہیں ہوئی، ان کے قلعوں کا محاصرہ کیا گیا، تو بالآخر مسلمانوں نے ان کو ان کے قلعوں سے نکال دیا۔ اس میں لفظ ہے نا کہ تم نے سمجھا تھا کہ وہ نکلیں گے ہی نہیں، تمہارا گمان تھا کہ وہ اپنے قلعوں میں سے نکلیں گے نہیں، انہوں نے بھی سوچا تھا ہمارے قلعے ہمیں بچا لیں گے، تو کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں سے پکڑا، ان کو اندازہ بھی نہیں تھا، ان کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب ڈال دیا اللہ کے نبی کا بھی۔ تو انہوں نے کیا کیا، ما ظننتم ان یخرجوا، یعنی بنو نذیر مدینہ سے دور 2 میل کے فاصلے پر آباد تھے، یہ لوگ تجارت اور سود خور کی وجہ سے بڑے مالدار تھے، ان کے پاس ہر قسم کا سامان جنگ موجود تھا، انہوں نے بڑے مضبوط قلعے بنائے ہوئے تھے، تعداد میں بھی وہ بہت زیادہ تھے، مسلمانوں سے کم نہیں تھے، اوپر سے بنو قریظہ اور خیبر کے یہودی ان کی پشت پر تھے، اور انہیں عبداللہ بن ابی اور منافقین کی بھی بڑی حمایت حاصل تھی۔ ہاں، تو اس لیے مسلمانوں کو کہ وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ لڑے بغیر ہی وہاں سے نکل جائیں گے۔ وظنوا انہم مانعتہم، یعنی انہوں نے سمجھا تھا کہ ہمارے قلعے اتنے محفوظ ہیں کہ ہمیں بچا لیں گے۔ وقذف فی قلوبہم الرعب، مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اچانک شدت کے ساتھ ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ اس میں بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہاں سے آئے ان کے پاس، یعنی وہ اپنے قلعے، ان کی دیواریں، دروازے اور چھتیں مضبوط کرتے رہے اور گلی کوچوں سے داخل ہونے کے راستے بند کرتے رہے، مگر اللہ تعالیٰ نے براہ راست ان کے دلوں میں مسلمانوں کا شدید خوف ڈال دیا۔ جب دل ہی مضبوط نہیں رہے تو قلعے کیسے ان کو بچاتے، جتنے حمایتی تھے سب انہی کی طرح شدید خوف میں مبتلا ہو گئے، چنانچہ انہوں نے خود ہی اس شرط پر وہاں سے جانے کی درخواست پیش کی کہ ہمیں امن دیا جائے، ہم یہاں سے نکل جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلحہ لے جانے کے علاوہ ان سے کہا اس کے علاوہ جو چیز لے جا سکتے ہو لے جانے کی اجازت ہے، انہیں جلا وطن کر دیا گیا۔
تو پھر ان میں سے کچھ لوگ خیبر میں جا کر آباد ہو گئے، کچھ شام کی طرف چلے گئے۔ دشمن کے دل میں رعب ڈال دینا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی مدد ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس کے ساتھ جتنی مدد کی گئی اتنی کسی اور پیغمبر کی نہیں کی گئی۔ یخربون بیوتہم بایدیہم، یعنی جب انہیں یقین ہو گیا کہ اب جانا ہی جانا ہے تو انہوں نے اندر ہی اندر اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو گرانا شروع کر دیا کہ ہمارے کام نہیں آ سکے تو ان کے بھی کام نہ آ سکیں۔ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ محاصرے کے اندر اپنے مکان گرا رہے تھے اور مسلمان باہر سے ان کی دیواریں مکان گرا رہے تھے تاکہ اندر جانے کا داخلی راستہ مل جائے۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے آنکھوں والو عبرت پکڑو، عبرت حاصل کرو اور باز آ جاؤ، ابھی وقت ہے۔ وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ جَلَا، یعنی اللہ تعالیٰ کا ان کے متعلق پہلے سے فیصلہ انہیں جلا وطن کرنے پر اکتفا کا تھا تاکہ انہیں عبرت ہو اور اپنی اصلاح کر سکیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، ان کے ساتھ اس لیے ایسے ہوا کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی۔ آگے ایک آیت ہے مَا قَطَّعْتُم مِّن لِّینَةٍ، دراصل ان کے پاس کھجوروں کے بہت سے درخت تھے، ان کے قلعے کو چاروں طرف سے گھیرا ہوا تھا۔ تو اب کیا ہوا کہ محاصرے کی وجہ سے کچھ درختوں کو کاٹنے کا حکم دیا گیا کہ وہ درمیان میں آڑ بن رہے تھے، اور جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ درخت کٹوا دیے۔ تو اب کیا ہوا، کچھ کو درختوں کو رہنے دیا۔ اب جو یہودی اور منافقین تھے انہوں نے شور مچایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے درختوں کو کاٹ کر فساد فی الارض کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تسلی دی کہ تم نے جو درخت کاٹا ہے یا جن کو جڑوں پر قائم رہنے دی گئی، یہ سب اللہ کے حکم سے تھا، اس میں مسلمانوں کا یا اللہ کے نبی کا اس میں نہیں، اللہ کا حکم تھا یہ۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اگر جنگی ضرورت کا تقاضا ہو تو درختوں اور کھیتوں کو کاٹا یا جلایا اور عمارتوں کو گرایا بھی جا سکتا ہے اگر ضرورت ہو، بغیر ضرورت کے ایسا نہیں کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ حشر پارہ نمبر 28 کی آیات نمبر 6 تا 10 تک کا ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما افاء اللہ، جو مال دیا اللہ نے، مال فے، علی رسولی اپنے رسول کو، منہم ان میں سے، فما پس نہیں، اوجفتم تم نے دوڑائے، علیہ اس پر، من خیل نہ گھوڑے دوڑائے، ولا رکاب اور نہ اونٹ، ولیکن اور لیکن، اللہ تعالیٰ یسلط مسلط کر دیتا ہے، رسولہ اپنے رسول کو، علی من یشاء جس پر چاہے، واللہ علی کل شیء قدیر۔ ما افاء اللہ، جو لوٹا دیا اللہ نے، مال فے جو دیا، علی رسول اپنے رسول کو، من اہل القریٰ بستیوں والوں میں سے، فللہ وللرسول، و اللہ اور اس کے رسول کے لیے، ولذی القربیٰ اور قرابت داروں کے لیے، اور یتیموں کے لیے، اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے، کئی لا کے لانات یکون رہے دولت، بین الاغنیاء درمیان غنیوں کے، مالداروں کے، منکم تم میں سے، وما اور جو آتاکم دے تم کو رسول، فاخذوا تو اس کو لے لو، وما نہاکم جس سے تمہیں منع کر دے، روک دے، انہو اس سے، فانتہو تو رک جاؤ، فاتقوا اللہ اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، ان اللہ بے شک اللہ تبارک، شدید العقاب سخت عذاب دینے والا ہے، للفقراء مہاجرین فقیر محتاج مہاجرین کے لیے، الذین اخرجوا جن کو نکال دیا گیا، من دیارہم ان کے گھروں سے اور ان کے اموال سے، یبتغون وہ تلاش کرتے ہیں، فضل من اللہ اللہ کا، رضوان اور اس کی رضامندی، وینصرون اللہ ورسولہ اور انہوں نے مدد کی اللہ اور اس کے رسول کی، اولئک هم الصادقون یہی سچے لوگ ہیں، والذین تبوؤا جنہوں نے ٹھکانہ دیا، دارا گھروں میں ٹھکانہ دیا، والایمان اور ایمان میں، من قبلہم ان سے پہلے، یحبون وہ ان سے محبت کرتے ہیں، من ہاجر الیہم جنہوں نے ہجرت کی ان کی طرف، ولا یجدون نہیں پاتے، فی میں صدورہم اپنے سینوں میں، حاجتاً کوئی تنگی، مما اوتو جو دیے گئے، ویؤثرون اور ترجیح دیتے ہیں،
अला अनफुसिम, अपनी जानों पर, वलो चाहे काना हो भी उनको खसासा, कितनी भी ज़रूरत हो। वमायू का, और जो बचा लिया गया, शुहा हिरस से, नफ्सी, अपने नफ्स की हिरस से, फ़ाउलाइका हुमुल मुफ़लिहून, वही लोग कामयाब होंगे। वल्लज़ीना जाओ, और जो आए, में बादी, उनके बाद, यक़ूलूना, उन्होंने कहा, रब्बना इग़फ़िर लना, ए हमारे रब हमें बख्श दीजिए, वली इख़वानिना, और हमारे भाइयों को बख्श दीजिए, अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान, जो सबक़त ले गए ईमान लाने में, वला ताजल, और ना रख, फ़ी क़ुलूबिना, हमारे दिलों में, ग़िल्लन, कोई कीना, लिल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों के लिए, रब्बना, हमारे रब, इन्नका रऊफ़ुर रहीम, बेशक तो बेहद शफ़क़त करने वाला, नहायत रहम वाला है। बा मुहावरा तर्जुमा। और जो माल अल्लाह ने उनसे अपने रसूल पर लौटाया तो तुमने उस पर ना कोई घोड़े दौड़ाए और ना ऊँट, और लेकिन अल्लाह अपने रसूलों को मुसल्लत कर देता है जिस पर चाहता है, और अल्लाह हर चीज़ पर खूब कादिर है। जो कुछ भी अल्लाह ने उन बस्तियों वालों से अपने रसूल पर लौटाया तो वो अल्लाह के लिए और उसके रसूल के लिए और कराबतदार और यतीमों और मस्कीनों और मुसाफिरों के लिए, ताकि वो तुम में से मालदारों के लिए दरमियान ही गर्दिश करने वाला ना हो माल, और रसूल तुम्हें जो कुछ दे दे तो वो ले लो, और जिससे तुम्हें रोक दे तो रुक जाओ, और अल्लाह से डरो, यकीनन अल्लाह बहुत सख्त सज़ा देने वाला है। ये माल उन मोहताज घर बार छोड़ने वालों के लिए है जो अपने घरों और मालों से निकाल दिए गए, वो अल्लाह की तरफ से जो कुछ फ़ज़ल और रज़ा तलाश करते हैं और अल्लाह उसके रसूल की मदद करते हैं, यही लोग हैं जो सच्चे हैं। और उनके लिए जिन्होंने उनसे पहले इस घर में और ईमान में जगह बना ली है, वो उनसे मोहब्बत करते हैं जो हिजरत करके उनकी तरफ आएँ, और वो अपने सीनों में उस चीज़ की कोई ख्वाहिश नहीं पाते जो उन महाजरीन को दे दी जाए, और अपने आप पर तरजीह देते हैं ख्वाह नफ्स इन्हें कितनी सख्त अपने नफ्स के लिए हाजत हो। और जो कि अपने नफ्स की हिरस से बचा लिया गया तो वही लोग कामयाब हैं। और उनके लिए जो इनके बाद आए वो कहते हैं, ए हमारे रब, हमें और हमारे इन भाइयों को बख्श दे जिन्होंने ईमान लाने में हमसे पहल की, और हमारे दिलों में इन लोगों के लिए कोई कीना ना रख जो ईमान लाए, ए हमारे रब, यकीनन बेहद शफ़क़त करने वाला, नहायत रहम वाला। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह हशर पारा नंबर 28 की आयत नंबर 6 से 10 तक की तफसीर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा वमा अफ़अल्ला। वाक़या पढ़ रहे थे हम बनु नज़ैर का, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि बनु नज़ैर अपनी जलावतनी के साथ जो मकान, बागात, ज़मीनें छोड़ के गए थे, उनके मुतल्लिक़ अल्लाह ने फरमाया कि उनके जो माल हैं अल्लाह ताला ने अपने रसूल को वापस लौटाए हैं, उन पर तुम्हारा कोई हक़ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे फ़ौज को कहा जा रहा है, क्योंकि तुमने उन्हें घोड़े या ऊँट दौड़ाकर यानी जंग करके हासिल नहीं किया, बल्कि अल्लाह ताला ने सिर्फ अपने फ़ज़ल के साथ किसी लड़ाई के बगैर वो सब अपने रसूल को अता फरमा दिए। याद रहे कि बनु नज़ैर की बस्तियां मदीना से सिर्फ 2 मील के फासले पर थी। मुसलमानों ने पैदल जाकर ही उस घर का मुहासरा उनका कर लिया था। सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवार होकर गए, और उन्होंने इस रोब की वजह से जो अल्लाह ताला ने उनके दिलों में डाला था, जंग किए बगैर ही हथियार डाल दिए और अपने आप को नबी अलैहिस्सलाम के फ़ैसले के हवाले कर दिया। यहाँ पे अल्लाह ने बताया कि बनु नज़ैर के जो इलाक़ों पर जो उनकी ज़मीनें वगैरह पर कब्ज़ा किया गया, वो सारा अल्लाह ने मुसल्लत किया, अल्लाह के हाथों में था। अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। मा अफ़ा अल्लाह अला रसूली, यहाँ पे बताया जा रहा है कि असल में एक आम असूल है कि जो माल भी जंगी कार्रवाइयों के बगैर मुसलमानों के हाथ लग जाए वो बैतुल माल का माल होता है, उसमें मुजाहिदीन को हिस्सा नहीं मिलता, क्योंकि बग़ैर मेहनत के ये मिला होता है, तो ये किसी क़ुव्वत की वजह से नहीं मिला था जो अल्लाह ताला और उसके रसूल और उसकी उम्मत को मिलेगा। लिहाजा ये माल फ़ै कहा जाता है। अब माल फ़ै में अल्लाह ने बता दिया कि किन किन को देना है, वो तफसील इस आयत में बता दी गई, कहाँ ख़र्च किया जाएगा।
مقصد کیا ہے؟ کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، تاکہ مال فے تم میں سے مالداروں کے پاس ہی نہ رہے، یعنی بار بار انہیں کو ملتا رہے، فوجیوں کو بار بار ملتا رہے تو عام غریب مسلمان کیا کریں گے؟ تو اس لیے سارا معاشرہ اس سے فائدہ اٹھائے۔ اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے۔ اگر وہاں آتاکم رسول، یہاں پہ کیا بات بتائی جا رہی ہے؟ جو تمہیں رسول دے لے اس سے لے لو، جس سے روک دے اس سے رک جاؤ، مطالبہ نہ کرو۔ اللہ کے نبی جس کو چاہیں دے دیں، جس کو چاہیں نہ دیں۔ آگے ہے للفقراء المہاجرین، یعنی ایک تو وہ فقیر ہیں، پھر غریب ہیں، مہاجر ہیں۔ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو اس وقت مکہ میں سے اور باقی علاقوں میں سے صرف اس جرم پر نکال دیے گئے تھے کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ یہ لوگ اپنے وطن، گھر بار، جائیداد سب کچھ رکھتے تھے مگر خالی ہاتھ تھے۔ اب نہ ان کے پاس رہنے کے لیے گھر تھے نہ مال۔ تو بنو نذیر کا علاقہ فتح ہونے سے پہلے ان کے رہائش اور معاش کا کوئی مستقل بندوبست نہیں تھا۔ انصار نے اپنے ساتھ اپنے گھروں میں انہوں نے رکھا ہوا تھا، اپنی آمدن میں بھی شریک کیا ہوا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ مال فے کے زیادہ حقدار ہیں تاکہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکے۔ آگے ہے والذین تبوؤا الدار، اس میں کیا بات بتائی جا رہی ہے؟ یہ انصار کی فضیلت بتائی جا رہی ہے کہ وہ ہجرت کر کے اپنے پاس آنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جس طرح انصار نے ہجرت کر کے آنے والوں کو گلے لگایا، ایسی مثال نہیں ملتی۔ انہوں نے اپنے مہاجرین کو جائیداد، گھر بار، زمینیں، باغات، ہر چیز میں شریک کر لی۔ وہ خط مدینہ ویسے بھی بڑی ہمارے ہاں مشہور ہے۔ اس میں ایک آیت کا حصہ ہے کہ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم، یہ جو اس میں آیت ہے نا، اس میں حدیث میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نبی علیہ السلام کے پاس آیا۔ آپ علیہ السلام نے اپنی بیویوں کے پاس پیغام بھیجا، ان کی طرف سے کوئی جواب آیا کہ ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اس مہمان کو اپنے ساتھ لے جاؤ۔ انصار میں سے ایک آدمی نے کہا میں لے جاؤں گا۔ آپ نے پوچھا کون لے کے جائے گا؟ تو انصار میں سے ایک آدمی نے کہا میں لے کے جاؤں گا۔ تو وہ اس کو اپنے ساتھ لے گیا، اپنی بیوی کے پاس گیا، اسے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہمان کی خاطر تواضع کرو۔ اس نے کہا ہمارے پاس بچوں کے کھانے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اس نے کہا کھانا تیار کر لو، چراغ جلا لو، اور جب بچے کھانا مانگے تو انہیں سلا دو۔ اس نے کھانا تیار کر لیا، چراغ جلا دیا، بچوں کو سلا دیا۔ پھر وہ اس طرح اٹھی کہ جیسے چراغ درست کرنے لگی، اس نے چراغ کو بجھا دیا۔ میاں بیوی دونوں اس کے سامنے یہی ظاہر کرتے کہ وہ کھا رہے ہیں، مگر انہوں نے وہ خالی پیٹ رات گزار دی۔ مہمان نے کھانا کھایا پیٹ بھر کے۔ جب صبح ہوئی تو انصاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ضاحک اللہ اللیلہ، آج رات تم دونوں میاں بیوی کے کام پر اللہ تعالیٰ ہنس پڑا۔ فرمایا کہ اس نے تعجب سے کہا یہی والے ویؤثرون علی انفسہم، یعنی یہ آیت اللہ تعالیٰ نے ان کی انصار کی شان میں اتاری۔ آگے ہے والذین جاؤوا من بعدہم، اس کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ یعنی مال فے میں مہاجرین انصار کے فقراء کے لیے ہیں، اور وہ بھی جو بعد میں آئے ان کے لیے بھی ہیں، جو پہلے آئے ان کے لیے بھی ہیں۔ پھر کیا وہ کیا کرتے ہیں کہ اب اس میں اللہ تعالیٰ نے یقولون ربنا اغفر لنا، اس میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی صفات بیان کی ہیں کہ مہاجرین انصار کو مومن مانتے ہیں، انصار کیا ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، وہ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے۔ تو ویسے بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے ساتھیوں کے لیے دعا کرو، تو ایسے ہی یہود و نصارہ آپس میں اچھے رہے اور بہترین طریقے سے انہوں نے وقت گزارا۔ کچھ لوگ اپنے پاس ہے صحابہ کے بارے میں باتیں بناتے ہیں کہ ان کے اختلافات کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں، تو یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ وہ تو ایک دوسرے کے لیے دعائیں کرتے تھے، ایک دوسرے کے لیے اچھا ہی سوچتے تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ حشر پارہ نمبر 28 کی آیات نمبر 11 سے 15 تک کا ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذین نافقوا، کیا تو نے نہیں دیکھا الی الذین ان لوگوں کی طرف،
नाफ़क़ू जो मुनाफिक हैं, यक़ूलूना वो कहते हैं, लिइख़्वानिहिम अपने भाइयों से, अल्लज़ीना कफ़रू जो काफ़िर हैं अहले किताब में से, लाइन उख़रिजतुम अगर तुम्हें निकाला गया, लनख़रुजन्ना तो हम ज़रूर निकलेंगे, माअकुम तुम्हारे साथ, वला नुतीउ और हम नहीं मानेंगे, फ़ीकुम तुम में से अहदन अबदा किसी के बारे में भी बात, वइन क़ुतिलतुम और अगर तुम्हारे साथ जंग की गई, लनंसुरन्नकुम तो तुम्हारी हम ज़रूर मदद करेंगे, वल्लाहु यशहदु और अल्लाह तबारक गवाह है, इन्नहुम लकाज़िबून वो झूठे हैं। ला नुखरिजू अगर वो उन्हें निकाला गया, ला यखरुजूना नहीं निकलेंगे, माम उनके साथ, वला इन कुतिलू और अगर उनके साथ जंग की गई, ला यंसुरूनहुम नहीं मदद करेंगे उनकी, वला इन और अलबत्ता अगर नासरूहुम और अगर उन्होंने उनकी मदद की, ला युवल्लुन्नल अदबार तो फेर जाएंगे अदबार पीठें, सुमा फिर ला यंसरून मदद नहीं किए जाएंगे, ला अलबत्ता अंतुम अशद्दु अलबत्ता ज़्यादा सख्त हैं, रहबतन डर में, फ़ी सुदूरिहिम इनके सीनों में, मिनल्लाहि अल्लाह से तुम्हारा डर, ज़ालिका ये इसलिए बिअन्नहुम वो कौम है, ला यफ़क़हून नहीं समझती, ला युक़ातिलूनकुम नहीं वो लड़ेंगे तुमसे, जमीअन इकट्ठे, इल्ला मगर फ़ी में क़ुर्रन मुहस्सना कुरान बंद करके किलों के पीछे, औ यामिन से वराई पीछे, जुदुर दीवार के पीछे से, बाअसुहुम बैनहुम शदीद लड़ाई है उनकी आपस में सख्त, ताहसबुहुम तो उनको ख्याल करेगा, जमीअन इकट्ठे, व क़ुलूबुहुम और दिल उनके हालांकि शतन अलग अलग हैं, ज़ालिका ये इसलिए भी अन्नहुम कौमुन ला याक़िलून के वो कौम अकल नहीं रखती, कमसलिल्लज़ीना मिसाल ऐसे लोगों की, मिन क़ब्लिहिम जो इनसे पहले थे, करीबी थे, ज़ाक़ू उन्होंने चखा, वबाल अमरिहिम अपने कामों का वबाल, वलहुम अज़ाबुन अलीम और उनके लिए अज़ाब है दर्दनाक। बामुहावरा तर्जुमा, क्या तूने उन लोगों को नहीं देखा जिन्होंने मुनाफ़िक़त की, वो अपने उन भाइयों से कहते हैं जिन्होंने अहले किताब में से कुफ़र किया, यकीनन अगर तुम्हें निकाला गया तो ज़रूर हम भी तुम्हारे साथ निकलेंगे और तुम्हारे बारे में कभी भी किसी बात को नहीं मानेंगे, और अगर तुमसे जंग की गई तो ज़रूर हम तुम्हारी मदद करेंगे, और अल्लाह शहादत देता है कि बिलाशुबा वो यकीनन झूठे हैं। यकीनन अगर उन्हें निकाला गया तो वो उनके साथ ना निकलेंगे, और यकीनन अगर उनसे जंग की गई तो वो उनकी मदद ना करेंगे, और यकीनन अगर उन्होंने उसकी मदद की तो ज़रूर पीठ फेरेंगे, फिर वो मदद नहीं किए जाएंगे। बिलाशुबा तुम उनके सीनों में खौफ के एतबार से अल्लाह से ज़्यादा सख्त हो, ये इसलिए कि वो ऐसे लोग हैं जो नहीं समझते, वो इकट्ठे होकर तुमसे नहीं लड़ेंगे मगर किला बंद बस्तियों में या दीवारों के पीछे से, उनकी लड़ाई आपस में बहुत सख्त है, तो ख्याल करेगा कि वो इकट्ठे हैं, हालांकि उनके दिल अलग अलग हैं, ये इसलिए कि वो ऐसे लोग हैं जो अकल नहीं रखते, उन लोगों के हाल की तरह जो उनसे पहले करीबी थे, उन्होंने अपने काम का वबाल चखा और उनके लिए दर्दनाक सज़ा है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह हशर पारा नंबर 28 की आयत नंबर 11 से 15 तक की तफसीर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि ज़िदनी इल्मा, अलम तरा इलल्लज़ीना नाफ़क़ू। यह आयत अब्दुल्ला बिन उबई और उसके दूसरे मुनाफिक साथियों के बारे में है कि उन्होंने बनु नज़ीर के यहूदियों की तरफ पैगाम भेजा कि अपने किलों में डट जाओ, अगर तुम्हें निकाला गया तो हम तुम्हारे साथ ही निकलेंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये झूठे हैं, अगर उन्हें निकाला गया तो ये इनके साथ नहीं निकलेंगे, और ऐसे ही हुआ। ला नुख़रिजतुम ला नख़रुजन्ना माअकुम, इसमें मुनाफ़िकीन जो हैं यहूदियों के दिल में आने वाले इस ख़तरे के बारे में बात की जा रही कि ये लोग अपने कबीलों जो औस और खज़रज में से मुसलमान होने वाले रिश्तेदार हैं, उन मुसलमानों ने उन्होंने समझा हमारी मदद से मना किया तो ये मदद से हाथ खींच लेंगे, इसलिए मुनाफ़िकीन कह रहे हैं कि फ़िक्र मत करो, हम तुम्हारे बारे में किसी से कोई बात नहीं करेंगे, ना किसी और की बात मानेंगे। अल्लाह ताला बता रहा है कि वो झूठे हैं। ला नुख़रिजू ला यख़रुजूना माअहुम, वो कहते हैं अगर हम
لا خرجو کہا گیا ہے کہ اگر وہ انہیں نکالا گیا تو ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے. ایسا ہی ہوا نا جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بنو قریظہ کو ختم کر دیا گیا اور خیبر والوں کو آخرکار جلا وطن ہونا پڑا، مگر منافقین ان کی مدد کو نہیں پہنچے. اللہ نے بتایا کہ ولا ناصرهم لیولون الادبار. ایسا ہوا تو نہیں، یہ فرضیہ بات کی جا رہی ہے کہ وہ پیٹ پھیر کے بھاگ جائیں گے. لانتم اشد رہبۃ فی صدورہم، اس میں مسلمانوں کا حوصلہ بڑھایا جا رہا ہے، کیونکہ جب انہیں معلوم ہوگا کہ دشمن ان سے شدید خوفزدہ ہیں تو وہ بڑھ چڑھ کر حملے کریں گے. ذالک بانہم قوم لا یفقہون، کیونکہ اگر وہ سمجھدار ہوتے تو مخلوق کی بجائے خالق سے ڈرتے. تو آگے کیا اس میں بتایا جا رہا ہے، اگلی آیت نمبر 14، لا یقاتلونکم جمیعا. یہاں پہ یہودیوں کی بزدلی بیان کی جا رہی ہے کہ وہ اتنے بزدل ہیں، میدان میں تمہارا سامنا نہیں کریں گے، اگر لڑنا بھی پڑا تو قلعہ بند بستیوں میں یا دیواروں کے پیچھے رہ کر، اور ایسے ہی ذلیل ہوتے رہیں گے، اور ایسے ہی ساری زندگی ہوتے ہیں، یہودی ہوتے ہیں، اب تک بھی ایسے ہی ہے. باسم بینہم شدید، یعنی آپس میں بھی ان کی نہیں بنتی، آپس میں بھی ان کا یہی حال ہے. دشمن اسلام جو ہے نا، سارے ہی آپس میں بھی ان کا ایک دوسرے سے کوئی محبت نہیں، کوئی فریق ایک دوسرے سے کا خیال نہیں ہے ان کو، آپس میں بھی ایسے شدید دشمنی رکھتے ہیں. اللہ نے بتایا بظاہر تو تم ان کو سمجھ رہے ہو اکٹھے، حالانکہ ان کے دل اکٹھے نہیں ہیں. بظاہر لگتا ہے کہ ان کا گٹھ جوڑ ہے، ایسا نہیں ہے. دل ان کے نہیں ہے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے، دلوں میں ان کے عداوت ہے. کمثل الذین من قبلہم، یعنی بنو قریظہ کا حال جنہیں منافقین لڑنے پر ابھار رہے ہیں اور اپنی ہر طرح کی مدد کا یقین دلا رہے ہیں، ان لوگوں کے جیسا جو ان سے پہلے قریب تھے. مراد اس سے بنو نذیر ہیں، جنہوں نے اپنی بدعہدی کا وبال چکھا اور اپنی تمام تر قلعہ بندیوں، فوجی تیاریوں، بہادری کے دعووں اور منافقین اور مشرکین کی امداد کے وعدوں کے باوجود پہلا حملہ ہی نہیں سہ سکے. اپنی زمینیں، باغات، مکانات، جائیداد سب کچھ چھوڑ کر ذلیل و رسوا ہو کر جلا وطن ہو گئے، اور آئندہ کے لیے دنیا اور آخرت دونوں جگہ پہ بھی ان کے لیے دردناک سزا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ حشر پارہ نمبر 28 کی آیات نمبر 16 سے 24 تک کا ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کمثل الشیطان، جیسے کہ شیطان، اذ قال للانسان، جب کہتے ہیں انسان سے اکفر، کفر کر. فلما کفر، بس جب وہ کفر کرتا ہے، قال، پھر شیطان کہتا ہے، انی بری منک، میں تو تجھ سے بری ہوں، لا تعلق ہوں، انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں. فکان عاقبتہما، تو ہوتا ہے انجام ان دونوں کا، انہما فی النار، آگ میں وہ دونوں ہوں گے، خالدین فیہا، اس میں وہ دونوں ہمیشہ رہیں گے. وذالک جزاء الظالمین، یہی بدلہ ہے، جزا ہے ظالموں کا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو. ولتنظر، اور دیکھے، نفس، ہر انسان، ما قدمت، اس نے جو کما کے بھیجا، لغد، کل کے لیے. واتقوا اللہ، ان اللہ خبیر بما تعملون. ولا تکونوا، اور نہ ہو جانا، کالذین، ان لوگوں کی طرح، نسوا اللہ، جو بھول گئے اللہ تعالیٰ کو، فانساہم انفسہم، تو اس نے انہیں بلوا دی ان کی جانیں، اولئک هم الفاسقون، یہی نافرمان لوگ ہیں. لا یستوی، نہیں برابر ہو سکتے، اصحاب الناری، آگ والے، و اصحاب الجنہ، اور جنت والے. اصحاب الجنتی هم الفائزون، جنت والے ہی فائز ہیں، کامیاب ہیں. لو، اگر، انزلنا، ہم نازل کرتے، حاضر قرآن، اس قرآن کو، علی، پر، جبل، پہاڑ پر، لا رأیتہ، تو آپ اس کو دیکھتے، خاشعا، ڈرتا ہوا، متصدعا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، من خشیت اللہ، اللہ کے ڈر سے. وتلک الامثال نضربوها، اور یہ مثالیں ہیں ہم بیان کرتے ہیں ان کو، للناس، لوگوں کے لیے، لعلہم یتفکرون، تاکہ وہ غور و فکر کریں. هو اللہ الذی لا الہ الا هو، وہی اللہ کی ذات ہے، نہیں اس کے سوا مگر وہی ہے. عالم الغیب ہے و شہادہ، اور ظاہر کو بھی جانتا ہے. هو الرحمن الرحیم. هو اللہ الذی لا الہ الا هو المالک، وہ مالک ہے، بادشاہ ہے. القدوس، نہایت پاک ہے، سلامتی والا ہے، مومن ہے، امن دینے والا ہے. المہیمن، نگہبان ہے. العزیز، سب پر غالب ہے. الجبار،
اپنی مرضی چلانے والا ہے، المتکبر سب سے زیادہ بڑائی والا، سبحان اللہ، پاک ہے اللہ کی ذات، اما یشرکون جو وہ شرک کرتے ہیں۔ هو اللہ الخالق، اللہ کی ذات وہی خالق ہے، بنانے والا ہے، باریو گھڑنے والا ہے، مصور صورتیں تصویریں، لاہ الاسماء الحسنی اسی کے نام ہیں پیارے پیارے، یسبح تسبیح بیان کرتی ہے اس کے لیے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے، وہو العزیز الحکیم۔ بامحاورہ ترجمہ، شیطان کے حال کی طرح جب اس نے انسان سے کہا کفر کرو، پھر جب وہ کفر کر چکا تو اس نے کہا بلا شبہ میں تم سے لا تعلق ہوں، بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ بس ان دونوں کا انجام یہ ہوا کہ دونوں آگ میں ہوں گے، اس میں ہمیشہ رہنے والے، اور یہی ظالموں کا بدلہ ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور ہر شخص سے یہ دیکھیے ہر انسان کہ اس نے کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہے، اور اللہ سے ڈرو، یقیناً اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے جو تم کر رہے ہو۔ اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جایا کرو یا نہ ہو جانا جو اللہ کو بھول گئے تو اس نے انہیں ان کی جانیں بلوا دی، یہی لوگ نافرمان ہیں۔ آگ والے اور جنت والے برابر نہیں ہیں، جو جنت والے ہیں وہی اصل میں کامیاب ہیں۔ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارتے تو یقیناً تو اسے اللہ کے ڈر سے پست ہونے والا، ٹکڑے ٹکڑے ہونے والا دیکھتا، اور یہ مثالیں ہیں ہم انہیں لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں، اور اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، ہر چھپی اور کھلی چیز کو جاننے والا ہے، وہی بے حد رحم والا نہایت مہربان ہے۔ وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بادشاہ ہے نہایت پاک، سلامتی والا، امن دینے والا، نگہبان، سب پر غالب، اپنی مرضی چلانے والا، بے حد بڑائی والا ہے۔ پاک ہے اللہ اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ وہ اللہ ہی ہے جو خاکہ بنانے والا، گھڑنے والا، صورت بنا دینے والا، سب اچھے نام اسی کے ہیں۔ اس کی ہی تسبیح بیان کرتی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہی سب پر غالب اور کمال حکمت والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ حشر پارہ نمبر 28 کی آیات نمبر 16 تا 24 تک کی تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر۔ اصل میں اس آیت کا تعلق پچھلے آیت کے ساتھ ہے۔ اللہ تبارک بتا رہے ہیں کہ یعنی بنو قریظہ کو لڑنے پر ابھارنے والے منافقوں کا حال شیطان جیسا ہی ہے، وہ انہیں اس طرح بے یار و مددگار چھوڑ دیں گے جیسے شیطان انسان کے ساتھ کرتا ہے۔ وہ انسان کو گمراہ کرتا ہے، جب وہ انسان اس کے پیچھے لگ کر کفر کر لیتا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ میرا تو اس سے کوئی تعلق نہیں، میں تو خود اللہ سے ڈرتا ہوں۔ تو ایسا ہی ہے نا، فکان عاقبتہما، یعنی قیامت کے دن نہ شیطان اور دوسرے گمراہ کرنے والے آگ سے بچ کر یہ کہہ سکیں گے کہ ہمیں اس نے کفر پر دعوت دی تھی یا پھر مجبور کیا تھا، اب ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور نہ ہی کافر یہ کہہ کر بچ سکیں گے کہ ہمیں تو شیطان یا ان لوگوں نے گمراہ کیا تھا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا دونوں کو جہنم میں آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا، غزوہ بنو نذیر میں مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کے انعامات، یہودیوں کے وعدہ توڑنے کی سزا اور منافقین کی جو انہوں نے پلاننگیں کی تھی ان کے انجام کے ذکر کے بعد تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نصیحت کر رہے ہیں کہ اللہ سے ڈرو، یہ سوچو، انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا کمائی کی ہے، آئندہ کے لیے کیا کر کے رکھا ہوا ہے، ما قدمت لغد۔ کبھی بھی انسان کو موت آ سکتی ہے تو اپنے کل کے لیے اس نے کیا کمائی کی ہے۔ یہاں پہ اللہ تبارک بتا رہے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ، ایمان والوں کو اللہ کے تقوی اور آخرت کی تیاری کے حکم کے بعد احکام سے غفلت برتنے سے منع کیا، کیونکہ اس کا نتیجہ نافرمانی ہوتا ہے۔ تو اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ ایسے نہ ہو جانا کہ اللہ کو بھول جانا، تو اللہ کو نہیں بھولنا، فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، یعنی اللہ تعالیٰ کو بلانے اور اس کی عبادت ترک کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی جانوں کو بلا دیا، تو اپنی جانوں کو بلا کر دنیا میں پڑ گئے۔ لا یستوی اصحاب النار، یہاں پہ اللہ تبارک بتا رہے ہیں جنتی اور دوزخی
دونوں ایک جیسے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ بلا ایسا ممکن ہے؟ لو انزلنا ھذا القرآن، یہاں پہ اللہ تبارک بتا رہے ہیں، یعنی یہودی اور منافقین قرآن مجید کی آیت سننے کے باوجود اللہ سے نہیں ڈرتے، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ تو قرآن ایسی عظیم الشان اور پر تاثیر کتاب ہے، اگر ہم اسے پہاڑ پر بھی نازل کرتے تو وہ اس کے ڈر سے دب جاتا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ تم نے اس کو مذاق بنا لیا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، جیسے مسلمانوں نے آج کل کیا ہوا ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا، اس میں اللہ تبارک کے وحدانیت کا ذکر ہے، اس کے مبارک ناموں کا ذکر ہے، اس کے ذاتی نام ایک ہی ہے اللہ، اور باقی اس کے صفاتی نام ہیں جو اللہ میں صفات ہیں، اس میں اللہ کے نام مبارک نام لکھے ہوئے ہیں۔ اس سے اگلی 23 نمبر آیت میں بھی کہ اللہ کی ذات قدوس ہے، مالک ہے، بادشاہ ہے، سارے صفات اسی کے لیے ہیں، وہ سلامتی دینے والا ہے، امن دینے والا ہے۔ پھر آگے ایک لفظ ہے متکبر، یعنی جب ساری بڑائیاں اس کے پاس ہیں تو پھر بڑائی تو اسی کو سجتی ہے نا۔ وہ اللہ الخالق، آگے مخلوق کو بنانے والا، کیسے اس نے بنایا، کیسے اس کا ڈھانچہ بنایا، ہر چیز کو بنایا، جب سارا کچھ اسی نے بنایا تو لاہ الاسماء الحسنی، اسی کے پیارے پیارے نام ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جو کوئی ان کو یاد کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے 99 جو نام ہیں ان کو یاد کیا جائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہ ہے نا آیت نمبر، یہ جو آخری آیات ہیں سورہ حشر کی آخری 3 آیات، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے پھر یہ 3 آیتیں پڑھتے، تو آپ نے فرمایا کہ جو ایسے صبح و شام کے وظائف میں پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ 70,000 فرشتے مقرر کر دیتے ہیں جو شام تک اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ اگر وہ اس حال میں فوت ہو جائے تو شہید ہوگا، اور شام کو انہیں پڑھ لے تو اسے بھی یہی مرتبہ ملے گا۔ الحمدللہ ہماری سورہ حشر مکمل ہو گئی۔ اللہ تبارک ہم کو علم سیکھنے کے ساتھ ساتھ قرآن پر عمل کرنے والیاں بھی بنا دے، آمین۔